بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں نے بتایا کہ رچرڈ بادشاہ نے کچھ عورتیں اور مرد ہماری سلطنت میں داخل کر دی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ نسل کو کم کر دیں۔ انہوں نے لوگوں کے ذہن اس طرح بنانا شروع کیے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں، اگر تم لوگ اسی طرح بچے پیدا کرتے رہے تو اپنے بچوں کو کیسے کھانا پورا کر سکو گے؟ سلطان معظم، وہ لوگ جو غریب ہیں انہوں نے ان کی بنائی ہوئی دوائی استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ جن عورتوں نے وہ دوائی استعمال کی ہے وہ اب دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ اسی وجہ سے کئی مہینوں سے ہماری ریاست میں کوئی نیا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پریشان کر دیا کہ ایسے تو ہماری ریاست ختم ہو جائے گی۔ لڑکے پیدا نہیں ہوں گے تو سپاہی کہاں سے بھرتی کیے جائیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو بلوایا اور اس بات پر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی بچے لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو چکے ہیں ان کی شادیاں کرا دی جائیں، تو ہم اس بحران سے باہر نکل آئیں گے۔ ایک طرف تو ہمارے معاشرے میں جنسی زیادتی اور زنا جیسے گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہماری سلطنت میں بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص روتا ہوا آیا، کہنے لگا، سلطان معظم، میری بیٹی کی شادی کو صرف 3 دن ہوئے ہیں اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ میری بیٹی کو طلاق محلے کی عورتوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہے مصر کے ایک گاؤں کا جس میں عمر نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی تھی۔ پورے گاؤں والے عمر کی بیٹی کی عزت کرتے تھے۔ یہ لڑکی حیا والی تھی، بڑوں کی عزت کرتی اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چونکہ حکم دیا ہوا تھا کہ 16 سال کی لڑکی اور لڑکے کی شادی کر دو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی 16 سال کی عمر میں شادی کرانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ سے زیادہ ہو۔ رچرڈ بادشاہ نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کو کمزور کرنا ہے۔ اگر مسلمانوں کی آبادی کم سے کم ہوگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے سپاہی کم سے کم ہوں گے، جس سے اس کی ریاست کمزور ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے رچرڈ بادشاہ نے 30 لڑکیاں اور 20 لڑکے تیار کیے تھے۔ لڑکیاں ہر محلے میں گھومتی اور وہاں پر موجود اس علاقے کے لڑکوں کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے ان سے شادی کر لیتی تھیں اور اس علاقے کی لڑکیوں کو اس بات پر راضی کرتی کہ بچے کم سے کم پیدا کریں۔ اس مہنگائی میں تم لوگ اپنے بچوں کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے؟ اسی طرح رچرڈ بادشاہ نے جو لڑکے بھیجے ہوئے تھے وہ لڑکیوں کو اپنی محبت میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیتے اور محلے کے لوگوں کو آپس میں لڑواتے تھے۔ جو بھی نئی شادی کرتا اس کی سہاگ رات کی باتیں پورے محلے میں پھیل جاتی۔ جس لڑکی کی شادی ہوتی وہ اپنی عزت کے بارے میں ڈرتی تھی کہیں اس کی سہاگ رات کی باتیں محلے میں پھیل نہ جائیں۔ عمر کی بیٹی کی شادی بھی ہوئی تھی تو اس کی سہاگ رات کی پوری کہانی صبح گاؤں والوں میں پھیل گئی۔ عمر کی بیٹی سے اس کے شوہر نے پوچھا کہ تم نے اپنے کمرے کی باتیں باہر لوگوں کو کیوں بتائی ہیں؟ تو وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ لڑکی کا شوہر یہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کمرے کی باتیں تم نے نہ بتائی ہوں؟ پورے گاؤں میں ہمارا مذاق بن چکا ہے۔ عمر کی بیٹی کو اس کے شوہر نے جھوٹی لڑکی سمجھ کر طلاق دے دی، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ اور کتنی باتیں ہوں گی جو اس لڑکی نے مجھ سے چھپائی ہوں گی، اور کتنے جھوٹ ہوں گے جو اس لڑکی نے بولے ہوں گے۔ عمر یہ مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی کی پوری کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عمر کو کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کا نکاح واپس اس لڑکے کے ساتھ تو نہیں کرا سکتے، لیکن ہم اس شخص کو ضرور ڈھونڈ سکتے ہیں جس کی وجہ سے تمہاری بیٹی کا گھر برباد ہوا۔ اسی محلے میں ایک اور شادی تھی۔ رخصتی سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو بھیجا کہ جاؤ دولہا اور دلہن کو خبر کرو کہ آج رات تمہارے کمرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی موجود ہوں گے۔
یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کون ہے جو سہاگ رات کی باتیں باہر لوگوں کو بتاتا ہے۔ رات ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کمرے میں موجود الماری کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے نوٹس کیا کہ چارپائی کے نیچے کوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چارپائی کے نیچے سے دیکھا تو نیچے ایک لڑکا موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو وہ بھاگنے لگا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ ہمیں رچرڈ بادشاہ نے بھیجا ہے کہ تم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں لڑائیاں ڈلواؤ۔ اس لڑکے کی مدد سے سلطان نے رچرڈ بادشاہ کے سارے لوگ پکڑ لیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔